نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، اکٹھا ہونا اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. آمین. مجھے یہ کہا گیا کہ آج اس محفل میں میں عظمت صحابہ بیان کروں. میرے رب نے مجھے توفیق بخشی میں انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کروں گا. ہمارا دین دین اسلام ہے. ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے.
ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ تمام نبیوں کا یکساں احترام کرنا ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کسی نبی کی ادنا سی توہین بھی کفر ہے۔ لیکن ہمارے دین نے، قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تمام نبیوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں۔ آپ چھوڑ دیں، بیٹھ کے میری بات سنیں۔ اللہ نے نبیوں کے درجات میں فرق رکھا ہے۔ کسی نبی کا درجہ کم ہے، ہماری نسبت سے نہیں، نبیوں کی نسبت سے۔ کسی نبی کا مرتبہ اس سے اونچا ہے، کسی کا اس سے اونچا ہے، اور پھر کوئی آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء میں سب سے افضل، انبیاء میں سب سے اعلیٰ کسی نے اشارہ نہیں کر، سٹیج تے بہ کے نہیں اشارہ کر، تو لوگ آپ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، میری تمہید خراب ہو جائے گی۔ جو جہاں بیٹھتا ہے بیٹھ جائے، بس ادھر نہ بلائیں۔ انبیاء میں سب سے اعلیٰ، افضل، اولیٰ، برتر، اکمل، اجمل، آسن اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا، تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ اس کا آواز کم کریں یار، کہاں بیٹھا سپیکر والا، کم کریں آواز یار۔ نہیں، آواز ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو آ رہی آواز؟ کہ خیال ہے حافظ آباد پہنچانی، اتھے ہی پہنچانی جتھے ہے، بس ٹھیک ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ اے سبحان اللہ، تسی سمجھ کے آکھے تو ان کک سمجھ بھی نہیں ہے۔ اے فارسی ہے، فارسی۔ میں ترجمہ کروں گا تو پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی۔ تو بدر منیری ہما اخترن، شاعر کہتا ہے میرے نبی کو نبیوں کی جماعت میں بٹھایا جائے، ایسے لگے گا جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چڑھ گیا ہو۔ تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن، میرے نبی کو نبیوں کی جماعت میں بٹھایا جائے، ایسے محسوس ہو جیسے فوجیوں میں بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے۔
ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی محبت میں ڈوب کے کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کو نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے، ایسے محسوس ہو جیسے بارات میں دولہا بیٹھا ہوتا ہے۔ ماننا سب نبیوں کو ہے، مگر یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ سارے نبیوں میں سے افضل اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ ایمان رکھنا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں، چناؤ ہیں، اللہ نے چن چن کے میرے نبی کو وہ یار دیے۔ سب صحابہ کو جنتی ماننا ہے، متقی ماننا ہے، صادق ماننا ہے، راشد ماننا ہے، فوز و فلاح والا ماننا ہے۔ ہر صحابی کو متقی بھی ماننا ہے، صادق بھی ماننا ہے۔ ان کے مرتبے اللہ نے مختلف رکھے ہیں، کسی کا کم ہے، کسی کا ان سے زیادہ ہے، کسی کا ان سے زیادہ ہے، کسی کا ان سے زیادہ ہے، اور پھر کوئی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ سارے صحابہ میں سے درجات میں جو اللہ نے فرق رکھا تو سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی ہستی ہے تو وہ کس کی ہے؟ رضی اللہ تعالی۔ قرآن نے خود فرق رکھا۔ آپ 27واں پارہ پڑھیے گا، سورت حدید پڑھیے گا، سورت حدید کی آیت نمبر 10 پڑھیے گا۔ پارہ میں نے کون سا بتایا؟ شاباش۔ سورت کا نام، آیت نمبر۔ جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا، میں ترجمہ کروں گا لیکن میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا۔ تیرے گھر میں کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے اٹھا، تیرے گھر میں کسی بریلوی عالم کا ترجمہ ہے اٹھا، تیرے گھر میں کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے اٹھا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تیرے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا۔ یہ جو خطیب کدی ویکھیا جی جو مسلک سے بالکل ہٹ کے گفتگو کرے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اسے اٹھا۔ سورت حدید آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے یاروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ اللہ نے کہا لا یستوی، اس دا معنی تساں کرو، یستوی دا معنی تو نہیں آتا، استوا، مساوات، مساوی، شاباش۔ کیا میں نے نہیں برابر۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ دونوں برابر نہیں۔ تھوڑی جٹاں دی زبان وچ گل کریے، اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں۔ فتح مکہ کے دن تو میرے نبی کو اقتدار مل گیا، میرا نبی فاتح بن کے آ گیا۔ جو لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے وہ اس بلال حبشی کا مقابلہ کیسے کریں گے جو کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے کہا کرتا تھا احد احد۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ دونوں مقام میں برابر نہیں۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اولئک اعظم درجۃ،
یہ تو ایڈی سوکھی آیت ہے بے تو خود بھی سمجھ آ گئی اعظم درجتن، ان کے درجے کیا ہیں؟ بہت بلند، بلند نہیں، اعظم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت بلند ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے درجات بعد میں ایمان لانے والوں سے بہت بلند ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کیا صحابہ کے درجوں میں کیا ہے؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ زیادہ ہے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا درجہ زیادہ ہے، لیکن اللہ نے درجات میں فرق بیان کر کے پھر آگے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے نا اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نا، مت کہتے پھرنا کہ مجبوری کا ایمان تھا، ایمان نہ لاتے تو کہاں جاتے۔ اللہ نے کہا مقام و مرتبہ تو پہلوں کا بلند ہے، لیکن کلن، کلن کا معنی کرو، کلن دا معنی بڑا اوکھا جے یار، کلن بولو یار۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن وعد اللہ الحسنہ، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ لیکن اس آیت سے یہ تو ثابت ہوا نا کہ صحابہ کے درجات میں کیا ہے۔ اب میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے علماء سے کئی مرتبہ سنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کیوں بھائی سارے ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ سب ستاروں کی روشنی ایک جیسی ہے؟ میرے نبی نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دے کے یہ بتایا ان کے مرتبوں میں بھی کیا ہے، اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کوئی چھوٹا ستارہ ہے، کوئی اس سے بڑا ستارہ ہے، کسی کی روشنی کم ہے، کسی کی روشنی زیادہ ہے، لیکن ستارہ ہے تو اندھیرا نہیں پھیلائے گا، دے گا روشنی۔ بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کے بھی پیچھے چلو گے تمہیں سیدھا جنت میں لے کے جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ مجھے آخر میں کرنی چاہیے تھی، لیکن ستاروں والی بات آئی تو اس کو پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا جا تھوڑا امتحان بھی لینا چاہنا بے تو کوئی سمجھ بھی آندی ہے کہ کوئی نہیں آتی، تسی کوئی اشارے بھی بندے دے سمجھ دیو کہ نہیں سمجھ دی۔ میرے نبی کا ہر صحابی ستارہ ہے۔ کیا ہے؟ ستارہ ہے۔ میرے نبی نے کہا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ہر صحابی ستارہ ہے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، ساقی صاحب تسا تو بولو، تسی تو میرا اشارہ سمجھ گیا ہونا کہ تسی بھی نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، ایک گھونگٹ چاہ کے ہی نچنا پونا، ایک گھونگٹ سٹ کے نہیں نچن دے۔ ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ میں نے کالی بدلیاں کس کو کہا؟ نہ شیعہ، ہم کسی کو کیا کہنے والے، یہ کالی بدلیاں میں نے کہا اس تنقید کو۔ ہن شیعہ نو نہ روو، ہن سنیاں دا بیڑا گرک ہویا، تم انہیں رو رہے ہو، وہ تو کھلے ہیں، وہ تو سر عام ہے، وہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں۔ امریکہ میں بیٹھے اللہ یاری، وہ ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو۔ اب دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں سنی کہلانے والے سنی وہ بھی حضرت معاویہ پہ تنقید کرنے میں لگے ہوئے، نہیں کرتے، نہیں تم سنتے ہو، نہیں سنتے ہو نعت خانوں کو،
جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، سٹیج سنیوں کا، سننے والے بھی سنی، مجمع بھی سنیوں کا، مسجد سنیوں کی، اور وہ سنی سٹیج پہ نعت خان سنی کہلانے والا کہتا ہے وہ در والے ہیں اور وہ گھر والے ہیں۔ در والے جو ہیں وہ گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آگے سے سنی قوم ان پہ نوٹ بھی نچھاور کر رہی ہوتی ہے کہ بڑی کم دی گل کی تھی۔ سمجھا یہ اس نے کس کو کہا ہے در والے اور گھر والے؟ سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو؟ گھر والے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ در والے ابو بکر، عمر، عثمان۔ وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں۔ در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہاں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہو، مجھے بتا سکتے ہو کہ حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ کوئی وجہ بیان کرو۔ یہی نا، یہی وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے نا کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں، میرے نبی کی بیٹی ان کے گھر ہے، میرے نبی کے داماد ہیں، وہ گھر والے ہو گئے۔ تو سنی ہے۔ حضرت علی اکیرا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد۔ تو سنی ہے، پھر عثمان گھر والا کیوں نہیں؟ انج ڈنڈی نہ مار، اہل سنت کے سٹیج پہ رافضیت نہ پھیلا۔ حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دیں، اور جب دوسری بیٹی دی نا، پہلی بیٹی کے انتقال پہ، پتہ ہے آپ کو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ مسجد سے نکلتے ہوئے دروازے پہ جا کے میرے نبی نے کہا عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں، مجھے رب کا پیغام دے رہے ہیں کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دوں۔ کس کے حکم سے؟ دوسری بیٹی دے دی۔ جو یہاں بیٹیوں والے بیٹھے ہو، اللہ ہر ایک کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے، داماد اچھا ملے۔ یہ جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو اور ایسے لوگ بیٹھے ہو جنہوں داماد چنگا نہیں لبھیا، بیٹی تنگ ہے، گالیاں بکتا ہے، مارتا بھی ہے، تانے بھی دیتا ہے، بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے، باپ کو کہتی ہے بابا کس نال بند دیتا ہی، میری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ جس گھر بیٹی تنگ ہوئے دوئی دھی بھی اتھائی دیں دے ان شاباش شاباش۔ اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں، اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں کیا کہتے ہو؟ وہ ہکو بوں کرو، جڑی ٹھڈ پائی نے نا وہی ایک رشتہ بہت ہے۔ اور یہاں دوسری بیٹی کے انتقال پر میرے نبی کہتی ہیں عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی نا اور یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا، تیرے نکاح میں دیتا۔ وہ داماد تم سنیوں کو نظر نہیں آتا، تمہیں صرف ایک داماد نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان دوہرا داماد ہے میرے نبی کا۔ ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، کہوں؟ لگتا تے من میں قبرستان آ گیا تے قبرستان من بولنا پائے گی۔ جملہ تو میں کہنا چاہتا ہوں، پسند آئے تو پھر آپ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دیں، پسند آئے تو۔ یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے، وہی سسر کہہ سکتا۔ مجھے تو ان سے گلہ ہی کوئی نہیں، جو ابو بکر و عمر کو مومن نہیں مانتا
وہ معاویہ پہ تنقید کرتا ہے تو کیا افسوس ہے. حضرت ابوبکر اور عمر کے مقابلے میں تو حضرت معاویہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. ان کے مقابلے حضرت معاویہ کی کیا حیثیت ہے. گلا تو ہمیں سنی کہلانے والوں پر ہے. یہ بڑے بڑے اسکالر، مذہبی اسکالر اپنے چینل بنا کے صحابہ کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. معاویہ نے یہ کام غلط کیا تھا، معاویہ نے یہ کام غلط کیا تھا، معاویہ نے یہ کام غلط. کبھی ایک کتاب، کبھی دوسری کتاب، کبھی تیسری کتاب، کبھی تبری، کبھی البدایہ والنہایہ، کبھی ابن خلدون، کبھی فلاں عالم نے یوں لکھا، فلاں مفتی نے یوں لکھا، فلاں مجتہد نے یوں لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اور ہمارا نوجوان وہ پڑھتا ہے تو ہمارا نوجوان کہتا ہے اوہو اتنے حوالے حضرت معاویہ کے خلاف، اتنی کتابیں، اتنے مورخین نے لکھا ہے. میرا ایک جملہ ہے، میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں اور میری دلی تمنا ہے میرے اس جملے کو اشتہاروں کی زینت بنایا جائے، اسٹیکر کی زینت بنایا جائے، دیواروں کی زینت بنایا جائے. وہ کوئی منفی جملہ نہیں ہے، کوئی منفی جملہ نہیں ہے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ورنہ اس میں ظاہری ضرب کوئی نہیں ہے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. کتابوں میں نہیں دیکھنا. اور نوجوانوں بچے جتنے بیٹھے ہیں، نوجوان جتنے بیٹھے ہیں، یہاں لکھ لو میرے جملے کو. صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، تاریخ میں نہیں دیکھنا. کہاں دیکھنا ہے؟ قرآن میں دیکھنا. قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب تاریخ کے ترازو پہ تلیں گے. مولانا طارق عزیز کو تولنا ہے نا، یہ کیا ہیں، کہاں پڑھا ہے، کیسے ہیں، ترازو کیا ہے؟ تاریخ. مجھے تولنا ہے نا، ترازو کیا ہے؟ تاریخ. میرے استاد کو تولنا ہے، میرے مرشد کو تولنا ہے، ترازو. بولیے میرے ساتھ ذرا، بولیے میرے ساتھ. قائد اعظم تلیں گے کس ترازو پہ؟ علامہ اقبال تلیں گے تاریخ کے ترازو پر. جنرل ضیاء الحق تلے گا تاریخ کے ترازو پر. ذوالفقار علی بھٹو کو تولنا ہے، ترازو کیا ہے؟ تاریخ ہے. شاہ جہان، عالمگیر، جہانگیر، ہمایوں، بادشاہ، مفسر، محدث، امام، فقیہ، سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر. صحابہ تاریخ کے ترازو پر نہیں تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے. ان کے لیے ترازو تاریخ نہیں ہے، ان کے لیے ترازو کیا ہے؟ قرآن میں دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے. عام میں سے کسی بندے نے، یا چلو عام میں سے نہیں کہتا، کسی بندے نے اگر سونا خریدنا ہو زیور بنانے کے لیے، وہ حافظ آباد جائے یا نوشہرہ ورکاں جائے، صراف کی دکان پر، سنارے کی دکان پر، میں نے سونا لینا ہے لیکن میری ایک شرط ہے، میں تلوانا ٹالتے. سونا میں نے لینا ہے لیکن تلوانا میں نے ٹال پہ ہے. سنارا ٹال پہ تولنے کے لیے سونا دے دے گا؟ جانے دے گا؟ وہ کہے گا پاگل، ٹال تے تلدیاں نہیں لکڑیاں، ٹال تے تلدے نہیں پتھر. سونے کے تولنے کا ترازو الگ ہے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. سونا اس ترازو پہ نہیں تلے گا، سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر. صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں، ان کے تولنے کا ترازو کیا ہے؟ یہ کس ترازو پہ تلیں گے؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے، میں ضد کسی کو نہیں کرنا چاہتا، میں تو سمجھانا چاہتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، 1 سیکنڈ میں جواب دیں. صرف 1 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، 1 سیکنڈ میں ہاں نہ کرنی ہے آپ نے.
سوال میرا یہ ہے، صحابہ کے معاملے میں تاریخ کو سینے سے لگا لو، قرآن کنڈم کر دو، شاباش، یا قرآن سینے سے لگا لو، تاریخ کنڈم کر دو۔ جو تاریخ قرآن کے مقابلے میں آئے گی ہم اس تاریخ کو دیوار پہ مار دیں۔ وہ کیا راوی ہے؟ راوی کہتا ہے اس راوی نو دریائے راوی سٹ، یہ جو تیرا راوی ہے نا اس کو دریائے راوی میں غرق کر دے۔ جو ان راویوں پر تنقید کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے راوی ہیں، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا یار، اس راوی کو دریائے راوی میں پھینک جو ان راویوں پہ تنقید کرتا ہے جو کس کے راوی ہیں؟ قرآن کے راوی، جو کس کے راوی ہیں؟ حدیث کے راوی۔ صحابہ کو تاریخ میں نہیں دیکھنا، قرآن میں دیکھنا ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ایتیں تو صحابہ کی عظمت بھی بڑی ہیں۔ میں نے جو 7ویں جلد خطبات بندیالوی کی لکھی اس میں میں نے 313 آیتیں پیش کی عظمت صحابہ کے لیے، 313 آیتیں میں نے پیش کی ہیں۔ مجھ جیسا نکما آدمی میں ایسی آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، ان بچوں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، ہماری ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، سب کو یاد ہے۔ میں شروع کروں گا، آپ انشاءاللہ میرے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، شاباش، یاد ہے سب کو؟ ترجمہ آتا ہے آپ کو اس کا؟ آتا ہے ترجمہ؟ نہیں آتا تو میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہی لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر یہی لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ سوال میرا یہ ہے، بڑی آسان سی دلیل میں نے دی ہے، سوال میرا یہ ہے، جب یہ آیت میرے نبی پر اتر رہی تھی میں تھا؟ آپ تھے؟ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، بولو بولو میرے ساتھ، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری، معین الدین چشتی، سلطان باہو، اولیاء اللہ، بزرگان دین، مفتی اور فقیہ، خطیب اور حافظ اور قاری، یہ اس وقت تھے؟ نہیں تھے؟ تو ثانوی سمجھانا، جب یہ آیت اتر رہی تھی تو اس وقت میرے نبی کے یار موجود تھے۔ ہمیں سمجھا یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھا اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر یہی لوگ ہیں۔ یہ اللہ ابو جہل کو کہہ رہا ہے، بولو بولو، یہ مدینے کے منافقوں کو اللہ کہہ رہا ہے، شرم کرو۔ صحابہ پہ تنقید کرتے ہو جن کو قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، دنیا میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ یہی لوگ ہیں۔ پھر اللہ کو پتا تھا نا، کئی لوگوں نے کہنا ہے زندگی میں تو ٹھیک تھے، نبی کی وفات کے بعد پھر گئے تھے۔ اللہ نے کہا اولئک ھم المفلحون، قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے، تو آپ کو یاد رہے گا، صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے صفحوں میں دیکھنا ہے۔ تو وہ میں نے کالی بدلیاں کس کو کہا جہاں سے بات اس طرف چل گئی تھی؟ وہ جو معاویہ پہ تنقید ہوتی ہے، صحابہ پہ تنقید ہوتی ہے، غلطیاں گنواتا ہے آج کا بندہ۔ یارو ایک بات بتاؤ، سارے لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہو، آپ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پختہ نمازی،
کچھ ایسے بھی ہیں جڑے کچے پکے، کدی پڑھ لئی کدی نہ پڑھی، اللہ انہوں نے پختہ بنا دے۔ آپ میں شاید کچھ ایسے بھی ہوں نہ کدی نیتی نہ قضا کیتی، اللہ انہیں بھی نمازی بنا، دعا ہی کر سکتے، دعا ہی کر سکتے، اللہ انہیں بھی نمازی بنا۔ عام میں وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، اور وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں توفیق دے، اللہ انہیں سنت رکھنے کی توفیق دے۔ آپ سارے بولیں، کیا آپ کی یہ تمنا نہیں ہے، کیا آپ کی یہ آرزو نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمنا آپ کی؟ اس کے لیے لوگ 10-10 ہزار مرتبہ درود پڑھتے رہتے، اسی برکت سے مجھے رات کو آقا کی زیارت ہو جائے۔ اور جس کو ہو جائے، جس خوش نصیب کو ہو جائے، اس نے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ وہ ایک ایک بندے کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے میری قسمت ویکھ، میں خواب وچ آمنہ دے لال نو ویکھیا، تو خواب وچ ویکھ لے، میں تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے ہیں۔ صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، جو میرے نبی سے گلے ملا کرتے ہیں، جو سواریوں پہ میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے ہیں، اور پیچھے بیٹھتے ہوئے آگے ہو کے نا اپنا سینہ نبوت کی پیٹھ سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ صحابہ تو اڈیاں ریساں ہی کوئی، آسمان دنیا نے تم جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے۔ حضرت معاویہ سواری پہ پیچھے بیٹھے ہیں، کدی لوگاں نو اے بھی سنا صرف تنقید، صرف برائیاں، سواری پہ پیچھے ہیں۔ حضرت معاویہ نے اپنا سینہ نبوت کی پیٹھ سے ٹکرایا۔ میرے نبی نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ فرمایا میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پشت سے ٹکرا رہا ہے۔ میرے نبی نے سواری ہی پہ دعا مانگی، اللہم املی ہو علماً و حلما، مولا معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی بھر دے۔ علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی بھر دے۔ اللہم اجعل معاویۃ ہادیا، میرا نبی دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اسے عذاب سے بچا۔ کیوں بھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن شفاعت نہیں کرنی؟ بولو کرنی ہے، موحدوں کی کرنی۔ ایک رائی کے برابر بھی شرک عقیدے میں ہوا نا، خود حدیث میں آیا ہے، میرے نبی نے کہا وہ میری شفاعت سے محروم ہو جائے۔ تمہارا نبی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، لیکن سنو، ایک گناہ کر کے مجھے نہ ملنا۔ اگر وہ گناہ کر کے مجھے ملو گے تو میں تمہارے حق میں شفاعت نہیں کروں گا، رب مجھے اجازت نہیں دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا منحوس ترین گناہ ہے جس کا مرتکب قیامت کے دن آئے آپ کی شفاعت سے محروم ہو؟ آپ نے فرمایا الا سنو، الشرک باللہ، اگر رائی کے دانے کے برابر شرک ہوا
میرا نبی شفاعت کے لیے لب نہیں کھولے۔ میں تھوڑا سا آپ کو شرک نہ سمجھا دوں؟ شرک کی برائی تو ہر کوئی جانتا ہے۔ مشرک پہ جنت قرآن نے کہا، مشرک اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ اسی دنیا میں 70 سال شرک کیا، سمجھ آ گئی توحید کی، توبہ کر گیا، اللہ کہتے ہیں ایسا کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج باہر آیا ہو، سارے گناہ معاف کر دیں، سارے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، لیکن بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ کہتے ہیں ہر گناہ گار کو معاف کر دوں گا اگر چاہوں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں۔ یہ تو سب جانتے ہیں شرک ہے کیا، یہ میں آپ کو سمجھاؤں اور حوالے میں پیش کروں امام الانبیاء کا فرمان، بجائے اس کے کہ میں بیان کروں کہ شرک کیا ہے۔ تمہیں امام الانبیاء کی محفل میں نہ لے چلوں، اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ ایک بندہ آیا، اس نے میرے نبی کے سامنے آ کے کہا ما شاء اللہ ہو وما شاء محمد، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور وہی ہوگا جو محمد چاہیں گے۔ کیا جملہ کہہ دی، وہ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھی؟ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور جو کون چاہے گا۔ اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑاؤ، یہ جملے آپ کو سننے میں نہیں ملتے، ٹرکوں کے ماتھے پر نہیں لکھے ہوئے اللہ نبی وارث۔ جب آپ کسی کو رخصت کرتے ہیں اللہ تے اللہ دا نبی خیر کرسی، نہیں ملتے۔ اللہ تے پنج تن پاک دا سہارا نہیں ملتے آپ کو۔ یہ جملے آج معاشرے میں بالکل یہی جملہ، جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے وہی ہوگا۔ میرے آقا نے یہ جملہ سنا تو میرے آقا نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔ ہوں تو سمجھو شرک کس نو آکھ دیں، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا نا، معافی نہیں۔ اجعلتنی للہ ندن، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، آج کے بعد کوئی نہ کہے۔ اب جو میں آقا کا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں اس کا میں ترجمہ نہ کروں تے تسی عربی سمجھ جاؤ، مزہ بڑا ہے تے میرے اشارے نو بھی سمجھو تے لفظ بڑے سوکھے نے میرے آقا دے، انشاءاللہ تو سمجھ آ جائے۔ سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ کہہ دینا، من بھی پتہ لگے گا بھی تو سمجھ جملے دیا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی نہ کہے ما شاء اللہ ہو وما شاء محمد، بل قولوا، بلکہ کہو ما شاء اللہ ہو وحدہ۔ ترجمہ کروں نہیں نا ضرورت، ما شاء اللہ ہو ہوگا وہی جو کون چاہے گا، اللہ اکیلا، اللہ اکیلا۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا اللہ۔ یہ میری گل تے اعتبار نہیں آندا تے تسی بولو، مجھے تو آپ کہیں گے جو بڑے جملے بول رہا ہے جی، تسی بولو۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا غرق ہو جائے، شاباش شاباش شاباش۔ حضرت نوح چاہتے تھے بے میرا پتر غرق ہو جائے، وہ کیا چاہتے تھے؟ اللہ کیا چاہتا تھا؟ پھر کس کی چاہت پوری ہوئی؟ اتنی گل سمجھ نہیں آ رہی، ایک دونی دونی تے دو دونی چار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اسماعیل کے گرے پہ چھری نہ چلے، اور وہ کس کی چاہت پوری؟
اصحاب کاف چاہتے تھے بے غار میں 309 سال سوئیں گے، شاباش شاباش، اور وہ کیا چاہتا تھا؟ تو چاہت کس کی پوری ہو؟ اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے آپ کے علاقوں کا پتہ نہیں، حافظ آباد کا، نوشہرہ ورکاں کا، مجھے سرگودے کا پتہ ہے۔ یہ گرمیاں آ رہی ہیں تو کلفی بیچنے والے نہیں، کلفی گولے بیچنے والے، انہوں نے اپنی ریڑھیوں پہ نا بڑے عجیب عجیب شعر لکھے ہوتے، پتہ نہیں انہوں نے نازل کتوں نے، بڑے وہ نا ریڑھی پہ لکھے ہوتے ہیں، شعر و شاعری انہوں نے کی ہوتی۔ ویسے تو جو شاہ زور کے پیچھے، بسوں کے پیچھے جملے لکھے ہوتے ہیں نا بھائی، بڑے باکمال جملے ہوتے ہیں، بعض تو بڑی باکمال اور بعض بڑے اوچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے میاں والی میں بولی ہے میاں والی کی، مولانا شعیب صاحب بھی آئے، آپ بھی آئیں گے، شاید اس بولی میں آپ کو کچھ سنائیں بھی صحیح۔ وہاں شاہ زور کے پیچھے لکھا ہوا ہے، یا ڈھولا بنسی نہیں تا رولا بنسی، پتہ نہیں کتوں نازل۔ وہ ریڑھی والوں نے، کلفی بیچن والے، گولے بیچن والے، انہوں نے شعر لکھوائے ہوتے ہیں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے۔ اگلا حصہ پڑھو شعر دا یار، شاباش شاباش، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو میں آکھے تا گولے بیچن تے کلفیاں بیچن نوں پتا بھئی وہی ہوتا ہے جو منظور ممبر و محراب دے وارث طبقے نوں اے بھی سمجھ نہیں۔ صحابہ سارے جنتی ہیں، ہاں ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے۔ وہ کالی بدلیاں کیا ہیں؟ تیری تنقید، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کیا۔ اگلا جملہ جو میں بولنے لگا ہوں یہ ادیبانہ جملہ ہے، جو سکول کالج کے پڑھے ہوئے ہمارے بچے ہیں وہ ذرا اس ادیبانہ جملے پہ مزہ لیں، لطف لیں۔ بندیالوی کہتا ہے، اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ یہ جو تنقید کرنے والا ہے یہ پہلے اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ یہ جو صحابہ کی غلطیاں چنتا ہے نا، اس سے سوال کرو میاں تو کون ہے؟ تو اپنا تعارف کروا۔ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا ان کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں اللہ نے کہا اعد لہم جنات ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، حافظ ذرا آگے پڑھو، وزینہ فی قلوبکم، مزہ ہی آ گیا یار۔ علماء بیٹھے ہیں، مولانا ابوبکر صاحب بھی قلعہ سے آئے ہوئے، کوٹ لدھا سے، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، زینہ فی قلوبکم، زینہ زینت سے، زینت، آرائش، خوبصورتی۔ اللہ کہتی ہیں میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے جس کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے، عالم کے دل میں آئے، امام کے دل میں آئے، مفتی کے دل میں آئے، میرا ایمان جس کے دل میں آئے، ایمان اتنا خوبصورت ہے اس کی وجہ سے دل خوبصورت ہو جائے، لیکن میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، ان کے اندر میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا ہے۔ زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ہم نے کفر کو، فسق و فجور کو، نافرمانیوں کو اپنے نبی کے یاروں سے پرے ہٹا دی، ان میں کوئی فاسق نہیں، ان میں کوئی کفر کا مرتکب نہیں ہے۔ یہ جس نے، مجھے پتہ نہیں آپ کن کن کو سنتے رہتے ہیں، اگر کئیوں نے سنا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کتابیں نکال کے، حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے،
اور جمعے کے دن دیتے تھے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ تواڈے بگا چ تے ضلع حافظ آباد وچ متقی بندہ وہی ہوتا ہے جو ممبر پہ گالیاں دیتا ہو؟ نہیں، یہ تقوی دی نشانی، ممبر تے گالا کرنا، تیریاں کتاباں مننا۔ کیوں ممبر پہ گالیاں دیتے تھے؟ گالی دینا فسق ہے، فسق، گالی دینے والا فاسق ہے، اور قرآن کہتا ہے میں نے اپنے نبی کے یاروں سے فسق کو دور ہٹا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون۔ اوہو، اولئک ھم المتقون، وہ سارے کیا ہیں؟ بولو، زور سے بولو۔ متقی وہی ہوتا ہے نا جو ممبر پہ گالیاں دے۔ تو پھر قرآن کو سینے سے لگا لو، کتابیں کنڈم کر دو۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ صادق ہیں، اور سارے صحابہ میں سے اعلیٰ، افضل، اولا، برتر، بالا قدر اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ سارے صحابہ صدیق ہیں، حضرت علی بھی صدیق ہیں، حضرت عثمان بھی صدیق ہیں، حضرت عمر بھی صدیق ہیں، حضرت طلحہ بھی صدیق ہیں، حضرت معاویہ بھی صادق ہیں، سارے صحابہ صدیق ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ اس نے نبوت کی تصدیق کی جب پہلے دن میرے نبی نے اعلان کیا اور دعوت پیش کی، قولوا لا الہ۔ اس دعوت کو ماننا آسان تھا؟ بولو۔ اپنے باپ دادا کے مذہب پہ چھری رکھنی تھی، اپنے جھوٹے معبودوں کے گلے پہ چھری رکھنی تھی، آسان تھا ماننا؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے جس کسی پہ اس دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، معجزہ مانگا، دلیل دے، معجزہ دکھا، تب مانیں گے۔ اس دھرتی پر صرف ایک بندہ ہے جس نے نہ مہلت مانگی، نہ وقت مانگا، نہ پیچھے ہٹا، نہ دلیل مانگی، نہ معجزہ مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ اس نے سب سے پہلے میرے نبی کی تصدیق کی۔ میرا نبی معراج سے واپس آیا، کفار نے جھٹلایا، ابو بکر نے میرے نبی کے معراج کی تصدیق کی۔ میرے نبی کا انتقال ہوا، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو کہے گا آپ کا انتقال ہو گیا ہے میں گردن قلم کر دوں گا، آپ ابھی اٹھیں گے، منافقوں کے سر قلم کریں گے۔ غشی طاری ہوئی ہے جس طرح حضرت موسیٰ پہ غشی طاری ہوئی تھی، اتنے میں حضرت ابوبکر آ گئے، وہ مسجد سے گزرے، یہ سارا منظر دیکھا، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، غصے میں ہیں، سیدھے حجرہ عائشہ میں گئے۔ یہ جا سکتے تھے، ان کی بیٹی کا گھر تھا، اور تو کوئی صحابی جا نہیں سکتا تھا، یہ گئے۔ میرے آقا کا وجود اقدس سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، حضرت ابو بکر نے میرے نبی کے چہرے پر انوار سے کپڑے کو ہٹایا اور میرے نبی کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، نبی پاک کو بوسہ دیا۔ بخاری اٹھا، حدیث کی کتابیں اٹھا، بوسہ دینے کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، میرے پیارے پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ۔
سب سے پہلے میرے نبی کی موت کی تصدیق بھی صحابہ میں سے کس نے کی تھی؟ طبت حیا و میتا، یہ میتن کا لفظ میرے نبی پر ہم نے سب سے پہلے بولا ہے؟ میں نے بولا ہے؟ میری جماعت کے علماء نے بولا ہے؟ اٹھا بخاری، سب سے پہلے میتن کا لفظ نبی پاک پر کس نے بولا ہے؟ تو ذرا فتویاں دا منہ اس پاسے کھولو نا اس طرف ذرا فتووں کا منہ۔ یہ لوگوں کو ورگلاتے رہنا بے اشاعت و توحید والے جی انبیاء کو میت کہتے ہیں، اشاعت و توحید والے شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں جی، توبہ توبہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے گا ان کو مردہ نہ کہو۔ اللہ منع کر رہا ہے اور یہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں جی؟ توبہ توبہ۔ یہ بڑے گستاخ۔ کیوں بھائی؟ میں کوئی علمی دلیل نہیں دینا چاہتا، اتنا پوچھنا چاہتا ہوں شہید کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ جب جنازہ پڑھتے ہیں کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ زندہ زندہ زندہ۔ شہید کی چارپائی سامنے، یہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے علماء شہید ہوئے ہوتے ہیں نا، کراچی میں ہوئے اور علاقوں میں علماء شہید ہوئے، فوجی شہید ہوتے ہیں، میدان میں شہید ہوتے ہیں، سرحدوں پہ شہید ہوتے ہیں، ان کا جنازہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ یہی طریقہ ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ نہیں، عام لوگوں کا جنازہ اور شہیدوں کا جنازہ اور، یہی طریقہ ہے۔ چلو آؤ، شہید کی چارپائی سامنے، امام مصلی پہ آئے، امام نے کہا نیت سنو، 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس زندہ کے۔ قرآن نے منع کیا ہے مردہ نہیں کہنا، دعا واسطے حاضر اس زندہ کے۔ اس ویلے ایت یاد نہیں آتی، اس وقت یہ ایت ذہن میں نہیں آتی کہ قرآن نے منع کیا مردہ کہنے سے، اور آپ وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ پھر جب شہید کو دفن کرتے ہیں سچی سچی گل کرنا کی سمجھ کے؟ زندہ سمجھ کے۔ اس وقت قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا سمجھ کے؟ شہید کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزار لے، آگے نکاح کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے۔ تے تو کراچی ٹر جائیں 5 مہینے واسطے تے تیری بیوی پیچھو کر لے وے۔ یوں ہی لوگوں کو کہتے رہنا قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، تو مردہ کہہ رہا ہے، دفن کر رہا ہے مردہ سمجھ کے، جنازہ پڑھ رہا ہے مردہ سمجھ کے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے مردہ سمجھ کے، اس کی بیوہ آگے نکاح کرتی ہے مردہ سمجھ کے۔ تو نے یا میں نے تفسیر کرنی ہے؟ قرآن کی تفسیر کا حق سب سے پہلے اس ہستی پر کو ہے جس پر قرآن اترا تھا۔ اٹھا مسلم، میرے نبی نے اس آیت کی کیا تفسیر کی؟ شہیدوں کی روحیں جب پہنچی ان کو سبز رنگ کے پرندوں میں داخل کیا گیا، جنت میں اڑو، چرو، چگو، تھک جاؤ تو میرے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹک رہی ہیں، ان میں آ کے آرام کیا کر۔ پھر اللہ آئے، اللہ نے ان سے پوچھا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا، یہ آقا کا فرمان ہے، ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا۔ میری جنت وچ مزہ نہیں آیا؟ انہوں نے آخیا جڑا مزہ کافر دی تلوار تھلے آیا نا، ایک دفعہ پھر لوٹا، ہم پھر تیرے رستے میں جہاد کریں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون ہے، جس روح کو ہم قبض کر لیتے ہیں اسے ہم قیامت سے پہلے نہیں چھوڑتے۔ مولا ہمارے رشتہ دار بڑے پریشان ہوں گے، پتہ نہیں ساڑھے نال کی بنیا، اللہ نے فرمایا وہ اطلاع بھیج دیتا ہوں۔
وہ اطلاع بھیج دیتا ہوں. چنانچہ اطلاع آ گئی. انہیں عام مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھنا، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور. کیوں بھائی آپ کو میری زندگی کا شعور نہیں ہے؟ کیا کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، سوتا ہوں، اٹھتا ہوں، مجھے آپ کی زندگی کا شعور ہے. اور شہیدوں کی زندگی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہیں اس کا شعور ہو. اور چوتھے پارے میں کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے. عند ربہم یرزقون کا کیا معنی ہے؟ کرو معنی یار، تسی معنی کر چھڈو یار. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو کیا دی جاتی ہے؟ کیا دی جاتی ہے؟ اے بندے عالوی ہاتھ بن کے پوچھنا چاہتا، اے ذرا روزی دس کیڑی دیتی جاتی؟ بول کون سی روزی دی جاتی شہیدوں کو؟ اے بریلر مرغ، اے سٹوراں دے پکے ہوئے آم تے کنو، یہ دنیا کا انار، یہ دی جاتی ہے؟ بولو یہ دنیا والی روزی دی جاتی ہے شہید کو؟ عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے. فیصلہ کرے روزی کیڑی ہے؟ دنیا لیے یا برزخ لیے؟ یہ دنیا لیے تو زندگی بھی دنیا لیے، تے جے روزی جنت لیے تو زندگی بھی جنت لیے. باقی یہ کہنا کہ یہ اشاعت التوحید والے جی کہتے ہیں بھئی نبی پاک قبر میں علیاذ باللہ پتھر ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ، جمعے کے دن اور ممبر پہ. میں تو اس کو نقل کرتے ہوئے کانپ رہا ہوں، خدا کی قسم، نقل کرتے ہوئے یہ بات، جملہ نقل کرتے ہوئے بھی کانپ رہا ہوں. اشاعت التوحید کے ایک ایک بچے کا، ایک ایک طالب علم کا، ایک ایک مصنف کا، ایک ایک مناظر کا، ایک ایک عالم کا، ایک ایک خطیب کا، ایک ایک قائد کا یہ نظریہ ہے کہ میرے نبی کا وجود مقدس قبر منور میں آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا، تر و تازہ. گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا، اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا میرے نبی کا وجود مقدس قبر منور میں تر و تازہ ہے. اسے کیڑے مکوڑے کھا، اسے مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتا. زندہ جبریل، زندہ جبریل پر اللہ کی اتنی رحمتیں نہیں اترتی جتنی میرے نبی کی قبر منور پر رب کی رحمتیں اترتی نازل ہوتی. الان کما وضع. میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے متعلق غلط فہمیاں نہ پھیلایا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو. میرے نبی کو جو آخری غسل دیا گیا، پھر کسی کپڑے سے پوچھا گیا، اگر کوئی قطرہ، پانی کا قطرہ پوچھنے سے رہ گیا اور اس قطرے سمیت میرے آقا کو دفن کیا گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح موجود، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. آپ کے وجود کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیڑے مکوڑے نقصان. یہ جو خطیب بیان کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ کیڑا گرتا تھا وہ اٹھا کے اوپر رکھتے تھے، لذتیں لے لے کے ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے. اسرائیلی روایتیں بیان کرتے ہو، یہ اسرائیلی روایات ہیں. میں اس کا قائل کیوں نہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کا میں قائل نہیں. کیوں؟ میں کہتا ہوں نبیوں کے جسم میں وفات کے بعد کیڑے نہیں پڑتے، زندگی میں کیسے پڑ گئے؟ عظمت انبیاء، عقیدہ اشاعت توحید و سنت. کیڑے مکوڑے نقصان نہیں، مٹی نقصان، وہ مٹی تو میرے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی.
مولا طارق عزیز صاحب کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی، آپ کے جسم کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اصحاب کاف 300 سال غار میں رہے، مٹی نقصان پہنچایا؟ پھر بات میں بڑی کرنے لگا ہوں، سمجھ آئے جن کو وہ لطف لیں گے، جنہیں اپنے نبی سے صحیح محبت ہے۔ آپ سب کو محبت ہے۔ مجھے مٹی نہیں کھاتی، آپ کو مٹی نہیں کھاتی، کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے، اصحاب کاف کے جسموں کو نہیں کھایا۔ کیوں؟ جسم میں روح موجود ہے۔ جسم میں روح موجود ہو اور مٹی نہ کھائے، یہ کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ میرے آقا کا کمال یہ ہے کہ جسم میں روح بھی کوئی نہیں، مٹی پھر نہیں کھاتی۔ روح جنت الفردوس میں، روح کہاں ہے؟ فردوس میں۔ اس پر میں حدیثیں پیش کروں، میں وہی بات پیش کروں گا جو آپ علماء سے سنتے رہتے، آپ سب سنتے۔ حضرت عثمان کو شہادت کے دن عصر کے قریب خواب آیا، حضور ملے، آپ نے فرمایا عثمان کیسے ہو؟ کہ کئی دنوں سے پانی نہیں پیا۔ فرمایا آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ ذرا ثانوی سمجھاؤ کتھے؟ وہ جو میرے نبی کہہ رہے ہیں بے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ چلو میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، اس سے بھی آسان دیتا ہوں۔ حضرت بلال کا آخری وقت ہے، پاس بیٹھے ہوئے ہیں دوست احباب گھر کے لوگ، حضرت بلال مسکرائے۔ جان کنی کا عالم ہے کہاں؟ مدینے سے سینکڑوں میل دور، مدینے سے سینکڑوں میل دور مسکرائے۔ لوگوں نے کہا جان کنی کا وقت ہے، اس مشکل وقت میں آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کیوں نہ مسکراؤں، تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک سے ملاقات ہوگی، ابو بکر و عمر سے ملاقات ہوگی۔ اے ذرا ثانوی سمجھاؤ نا، یہ ملاقات کتنے ہونی ہے؟ آپ کا آخری وقت ہے۔ کچھ دیر پہلے حضرت فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بیٹا دایاں کان میری طرف کرو، انہیں کان کیا، میرے نبی نے بات کی، وہ رونے لگ گئیں۔ فرمایا دوسرا کان میری طرف کرو، دوسرے کان میں بات کی، وہ ہنسنے لگ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا بے اچھی بھلی سمجھدار خاتون ہے، 1 منٹ میں رونے لگ گئی ہے، 1 منٹ میں ہنسنے لگ گئی ہے۔ میری ماں نے پوچھا تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے بابا نے کہا بیٹا ہر سال جبریل رمضان میں میرے ساتھ 1 مرتبہ دور کیا کرتا تھا، اس مرتبہ اس نے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ لگتا ہے تیری میری جدائی کا وقت آ گیا، میں یہ خبر سن نہ سکی، اس جدائی والی خبر پہ میں رونے لگ گئی۔ اور دوسرے کان میں میرے نبی نے کہا فاطمہ غم نہ کر، میرے گھر والوں میں سے تو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی۔ یہ ملاقات کہاں ہونی؟ میرے آقا کی تو قبر منور حضرت عائشہ کے حجرہ میں ہے، حضرت فاطمہ کی قبر جنت البقیع میں ہے، یہ جسم تو آپس میں ملے نہیں۔ وہ جو میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ تو سب سے پہلے آ کے مجھے، جسد اقدس قبر منور میں محفوظ ہے اور روح مبارک جنت الفردوس۔ حضرت ابو بکر نے ایمان کی بھی سب سے پہلے تصدیق کی، معراج کی بھی سب سے پہلے تصدیق کی، اور میرے نبی کی وفات کی بھی ابو بکر نے سب سے پہلے تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔